میرے بعد کیا ہوگا؟ تجھ سے پہلے کیا تھا؟ میں اس علم کو نہیں مانتا۔ تجھے کون مانتا ہے؟ میں علم تک پہنچ گیا۔ جہالت سے کب جدا ہوئے ہو؟ میں سب کو فتح کر لوں گا۔ فتح کرنے کی خواہشی کو فتح کر لو۔ میں ہمیشہ رہوں گا۔ کس کے لیے؟ تم جس کے لیے بھی رہو گے وہ ہمیشہ نہیں رہ سکے گا۔ میں کامیابی کا راز جانتا ہوں۔ تم سے پہلے جو لوگ یہ راز پا گئے تھے وہ کہاں گئے؟ بہرحال یہ کہانی ختم نہیں ہو سکتی۔ نہ کوئی آخری معیار ہے، نہ کوئی اسلوب انتہائی۔ لائبریری سے باہر بھی علم ہے اور علم سے باہر بھی علم ہے۔ ایک جاننے والا دوسرے جاننے والے سے بے خبر بھی ہو سکتا ہے۔ ہم خود کو معیار سمجھتے ہیں اور دوسروں کو ماپتے رہتے ہیں، ان کی خوبیاں اور خامیاں دریافت کرتے ہیں۔ ہم خود دوسروں کی زد میں ہیں، دوسرے اپنا اپنا معیار رکھتے ہیں۔ کوئی معیار آخری نہیں، کوئی راز انتہائی نہیں۔ یہ سارا منظر موجود نظر کا مرہون ہے۔ آج کی کائنات ہی آج کے انسان کی ہے۔ کائنات انسان کی دسترس میں ابھی آنا چاہتی ہے اور انسان کائنات کی گرفت میں آ بھی چکا ہے۔ قطرہ کلزم کے روبرو ہی نہیں، دو بدو بھی ہے۔ اور نتیجہ کیا ہوگا؟ سوائے اس بات کے کہ قطرہ قطرہ نہ رہے گا۔ قطرے پر لازم ہے کہ وہ اپنی ہستی کے محسن و ماخذ پر نظر رکھے۔ وہ اپنے محبوب مونس اور غمگسار مالک سے رابطہ کرے۔ وہ کائنات اور کائنات کے خالق کو سمجھے۔ وہ اپنے اصل اور اپنے محبوب کلزم کی لگن میں رہے۔ یہی اس کی ہستی کی اساس ہے۔ اگر جز ہی خود شناس ہو جائے تو اسے کل شناس بننے میں دیر نہیں لگتی۔ دقت تو صرف اس بات کی ہے کہ انسان خود شناسی سے گریزا رہتا ہے۔ وہ کائنات آشنائی کے سفر پر روانہ رہتا ہے اور خود سے ناشنا، خود سے جدا، خود سے بیگانہ، اپنے آپ میں اجنبی ہی رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علوم کی بہتات میں بھی جہالت کی کار فرمائی قائم رہتی ہے۔ ہم سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ پہچانتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں۔ ہم کو کس نے اس جہان اجنبی میں نامعلوم مسافتوں پر روانہ کر رکھا ہے، اور پھر ہمیں عین سفر کے دوران اور سفر کے درمیان واپس بلا لیا جاتا ہے۔ اگر جانا ہی تھا تو آنا کیا تھا؟ یہی عجب بات ہے کہ فانی ہی باقی کا آئینہ ہے۔